السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے، ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھڑے تھے اور اب کہاں جاتے جا رہے ہیں۔ کبھی اس پر توجہ کری، کبھی غور کیا۔ مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت یہی ہے، جب تک دل و جاں سے کلمہ نہ پڑھا جائے اور کلمے کے اثرات پیدا نہ ہوں ہماری زندگی میں، تو ایسے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوتی ہے، ایسے ریاست مدینہ کا آغاز نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دھوکے سے بچائے۔ علماء اور پی ایس ایل، ایک طرف ایک گروہ علماء کا ہے اور دوسری طرف دوسرا گروہ پی ایس ایل کا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں علماء کے گروہ کو پی ایس ایل کے گروہ سے کیوں ملا رہا ہوں؟ آپ ذرا غور کیجئے اور توجہ کیجئے، اور جب آپ مکمل بات سن لیں گے نا میری، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ان کو ان سے کیوں ملایا گیا ہے۔ یہ سیزن چل رہا ہے ہمارے پورے پاکستان کے اندر، سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس ہیں جہاں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پانے والے کہیں 3 سال، کہیں 6 سال، کہیں 8 سال، کہیں 10 سال اپنے صرف کر کے اور دل و جان میں قرآن و سنت کو محفوظ کر کے علماء کی صف میں شامل ہوتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں بھریا روڈ گیا ہوا تھا، وہاں کے مدرسے میں مولانا شفیق صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی محنتیں ان کی، وہاں پر علماء کی کھیپ دیکھی میں نے۔ یہاں جامع ابو بکر کو دیکھ لیجئے، جامع ابی ہریرہ کو دیکھ لیجئے آپ، اسی طرح سے دارالحدیث رحمانیہ کو دیکھ لیجئے، جامع ستاریہ کو دیکھ لیجئے، معہد السلفی کو دیکھ لیجئے، جامع دراسات کو دیکھ لیجئے، معہد القرآن کو لے لیجئے، جامعۃ الاحسان ہے، اور معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی ہے، بیت السلام ہے۔ میں کس کس کے نام لوں؟ یہ تو میں صرف آپ کو کراچی کا بتا رہا ہوں، بے شمار مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان کا میں صرف بتا رہا ہوں، ورنہ اگر پورا چٹا پاکستان کا کھولا جائے تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں دینی مدارس جہاں قرآن و سنت پڑھائی جاتی ہے، وہاں سے فارغ ہونے والے علماء کا گروہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ہمارے میدان میں آنے والے پی ایس ایل کی پارٹیاں ہیں، کرکٹر ہیں، یہ کھیل کود اور تماشے، کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ جان لیں کہ دنیا تو کھیل کود ہے، اور کھیل کود ہمیشہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے یہ علماء کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ دینی مدارس اور جامعات جو ہے، یہ اساتذہ کرام اور مشائخ اعظام یہ دن رات اپنی محنتوں سے یہ علماء کی کھیپ پیش کر رہے ہیں۔ آج علماء، مشائخ، اساتذہ، شیوخ الحدیث حیات ہیں، کل انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ ان کے یہ تیار کیے ہوئے میدان میں جنہوں نے قدم رکھا ہے، میں پہلے تو
حکومت سے پوچھوں گا، حکومتی اداروں سے پوچھوں گا کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ریاست مدینہ اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ اور اس کے رسول کے لیے لا کر کے نثار کر دیا تھا۔ ریاست مدینہ دیکھنی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر کرو کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے زیادہ حصہ لیا، جنہوں نے 200 سے زیادہ سوار اونٹ بما اسلحہ کے فوجیوں کے وہ پیش کیا، کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں پانی کا خرید کر کے وقف کیا۔ کیا کیا بتاؤں میں آپ کو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے، ریاست مدینہ دیکھنا ہے تو رات کی تنہائیوں میں اکیلے تنہا گشت کر رہے ہیں گلیوں میں، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، ہر ایک کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ دیکھنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کو ذرا پڑھ جائیے، آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں محبت کے اور پیار کے جو پھول کھلائے انہوں نے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اب نام لیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا، لیکن یہاں پر کھیل اور تماشا کیا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ پی سی بی کی طرف سے ان کھلاڑیوں کو 35 لاکھ روپے، یہ پاکستانی ادارہ ہے، یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ قوم کا ہے، جن کا خون چوسا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر۔ ان کے خون چوسنے والے یہ آپ کا پیسہ، غریب عوام کا پیسہ کہاں لٹا رہے ہیں؟ کہیں ہندوارہ کی تعمیر میں، کہیں اور گرجوں کی تعمیر میں۔ یہ کھیل کود اور تماشوں کے اندر یہ عوام کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے اور نام لیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا۔ اور ان مولویوں کو بھی کیا کہوں میں جو کہتے ہیں ہاں جی ریاست مدینہ کا نام تو لیا نا، اپنی کرسی محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے وہاں ان کی اس بات کو اچھالا تو صحیح، اور جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے پر کوئی بیان نہیں دیا آج تک۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور صرف نہیں، جو ٹیم فائنل کے اندر آئی وہاں ان کو ٹیم کے آنر نے کیا کچھ دیا۔ وہاں جتنے بھی افراد تھے، 19 تھے، 20 تھے، 21 تھے، جتنے بھی پلیئر تھے، ان میں سے ہر ایک کو 3.5 لاکھ کا آئی فون دیا ہے۔ اور یہ علماء کی کھیپ جو میدان میں آ رہی ہے، جو لوگوں کو جہنم سے کھینچ کر کے اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں ہو رہی ہے، جو اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں ہر وقت، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، اور ریاست مدینہ کا نام لے کر دھوکہ دینے والے جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سب کا یہ مقابلہ کرتے ہوئے حکمت عملی کے ساتھ میدان میں کودے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند و بالا ہوگا، علماء کا ڈنکا بجے گا، حق کا ڈنکا بجے گا، اور قرآن و سنت کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ قرآن و سنت نافذ ہوگا، اور یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اور یہود و نصارہ کی سازشوں کو یہاں پر پورا کر کے دکھانے والے یہ سب جوتی اٹھا کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، میں علماء سے بھی کہوں گا، آپ کے اندر جب تک اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، اسلام کے نام پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب کے علماء کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، جیسا کہ کہا گیا تھا عیسائیوں سے، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، علماء کے درمیان
جو مسائل متفقہ ہیں کم از کم اس کے اوپر تو جمع ہو کر کے اور ایک آواز کے ساتھ آپ انتخابات میں حصہ لیں، انشاءاللہ تعالی علماء کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ علماء اس طرف ہے، وہ علماء اس طرف ہے، وہ علماء الگ الگ ٹولے بنے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کی بدنامی کا یہی سبب بن جاتے ہیں۔ نہیں، سب آپ متفق ہوئیے، ایک دستور بنائیے مل بیٹھ کر کے، اور قرآن و سنت کے مطابق اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ریاست مدینہ پھر قائم ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے کہ جو دنیا داری کو، کھیل کود اور تماشوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، اور غریب عوام کا خون پسینے کا جمع کی ہوئی رقم کو اس طرح سے لٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔